الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شعب الایمان کے دروس کے سلسلہ میں ہمارا 14واں درس ہے۔ شعب الایمان میں امام بہقی نے ایمان کی 8ویں شاخ میں مقام محمود اور شفاعت کا بھی تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ اس ضمن میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ اہل سنت کے عقائد کی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں یہ بات لکھی ہے وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ شفاعت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ذخیرہ بنا رکھا ہے حق ہے، جیسا کہ احادیث میں مروی ہے۔ شفاعت جمہور مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جو متعدد قرآنی آیات مقدسہ، متواتر احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے، اور شفاعت کے وجود کا مطلقاً انکار صریح کفر ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے اس کے گناہگار بندوں کی شفاعت کریں۔ کیسے؟ اللہ کے اذن سے، اپنے طور پہ نہیں، اللہ کے اذن سے اس کے گناہگار بندوں کی شفاعت کریں، اور اس کی ذات کریمانہ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے ان کی شفاعت قبول فرمائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روز محشر حساب و کتاب جلدی شروع فرمائے گا اور گناہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما کر ان کو اپنی رضا اور جنت عطا فرمائے گا۔ یہ شفاعت ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کس بات پر ایمان لانا واجب ہے؟ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء، ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین اور بہت سے مسلمان، اور ان کے علاوہ قرآن، روزہ اور کعبہ وغیرہ جو احادیث و سنت میں وارد ہوئے ہیں، یہ سب شفاعت کریں گے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ شفاعت حق ہے، یعنی عقلاً ممکن ہے اور شرعاً مومنوں کے لیے واجب ہے، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں، اگرچہ بے توبہ مر جائیں۔ امام حمام نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا بے شفاعت محض فضل الہی سے اس کی معافی جائز مانتے ہیں جو گناہوں پر اصرار کرتا ہوا مرے۔ اتنی بات کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ شفاعت کیا ہے؟ سفارش کرنا، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو۔ جب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی بندے کے پاس کوئی عہدہ ہے یا اسے اللہ تعالیٰ نے کوئی سٹیٹس دیا ہوا ہے، تو وہ جہاں جائے اس کی سفارش مانی بھی جاتی ہے کیونکہ اس کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے معاملات میں اس طرح شفاعت سفارش مانی جا سکتی ہے تو پھر وہ محبوب جس کے لیے خدا نے کائنات تخلیق فرمائی، اس محبوب کا اتنا پروٹوکول ہے، کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ مانی جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المقام المحمود الشفاعہ، مقام محمود شفاعت ہے۔ شعب الایمان 295 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں امام بہقی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ بھی فرمان درج فرمایا ہے کہ هو المقام الذی یشفع فیہ لامتہ، یہ مقام محمود وہ مقام ہے جس مقام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حدیث مبارکہ 298 کے ذیل میں یہ روایت درج فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تلاوت کیا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک تو حضور نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، اور دوسرا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 تلاوت کی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی غلبے والا حکمت والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں تلاوت کی، فرفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا، راوی کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ دونوں آیتیں تلاوت کی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی، اے اللہ میری امت میری امت۔ جب حضور نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا جبریل اذهب الی محمد وربک عالم فسلہ ما یبکیک، اے جبریل تم میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، حالانکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ جب حضور نے اس طرح بازو اٹھا کے دعا کی تو مالک نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ پتہ کرو محبوب کیوں رو رہا ہے، رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں وَهُوَ عالم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے جبریل میرے حبیب سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ دہا کی آیت نمبر 5 کے تحت خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت اور احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول ہوگی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب مرضی مبارک امت کے گناہ گار بخشے جائیں گے۔ کیا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کریں، محنتیں اٹھاتے ہیں، وہ ذات اس حبیب اکرم کو راضی کرنے کے لیے عطائے عام فرماتا ہے، جسے ساری دنیا راضی کرنے کے لیے سارے نیک لوگ، صالح لوگ، مقرب لوگ، سارے نبی جسے راضی کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، برداشت کریں مصیبتیں، وہ خدا اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنی عطا عام فرماتا ہے۔ والا حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 335، اور اس کے علاوہ بھی احادیث کی درجنوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، حضور نے فرمایا مجھے ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ وہ کون سی ہیں؟
نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری ایسے رعب سے مدد کی گئی ہے جو ایک ماہ کی مسافت سے طاری ہو جاتا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، بس میری امت میں سے جو شخص بھی جس جگہ بھی نماز کا وقت پالے وہ وہی نماز پڑھ لے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، تیسری چیز فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے ان کو حلال نہیں کیا گیا۔ چوتھی چیز جو میرے حضور نے ارشاد فرمائی، جو ہمارا موضوع ہے جس کے لیے میں نے یہ حدیث مبارکہ تلاوت کی، چوتھی چیز حضور نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ پانچویں چیز وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، حضور نے فرمایا پہلے نبی کو کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حدیث مبارکہ نمبر 301 درج فرمائی ہے، جو کہ مسلم شریف کتاب الایمان اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی دعوۃ قد دعا بها فی امتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی، بے شک ہر نبی کے لیے ایک مخصوص دعا ہوتی ہے اور تحقیق وہ اس دعا کے ساتھ اپنی امت کے حق میں دعا کرتا ہے، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے شعب الایمان میں حدیث مبارکہ نمبر 302 درج فرمائی ہے، جو کہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اکثر الانبیاء یوم القیامت تابعا، حضور نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اتباع کرنے والوں یعنی امت کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہوگا، یعنی میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ یجیء النبی ولیس معہ مصدق غیر رجل واحد، حضور نے فرمایا ایک نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک شخص کے علاوہ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، حضور نے فرمایا اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں۔ حدیث کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد 4739، جامعہ ترمذی 2435، یہی حدیث مبارکہ مسند امام احمد پہ بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ جو حضور نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھا جائے، نہ ہی میرا یہ بیان کرنے کا، میرا مقصد حضور کی شفاعت کے حوالے سے حدیث بیان کرنا ہے۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرمان اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ حضور نے بڑے بڑے گناہ جنہوں نے کیے ان کی حضور نے شفاعت فرمانی ہے، ہم ان گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگ جائیں، معمولی سمجھنے لگ جائیں اس نیت پہ کہ ہمارے حضور شفاعت کر کے بچا لیں گے۔ اگر کوئی یہ نیت رکھے گا تو پھر وہ توقع نہ رکھے، پھر وہ بندہ توقع نہ رکھے۔ یہ سنانے کا مقصد یہ ہے اس سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کی عظمت عطا کی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔